دنیا کی وہ بھیگی ہوئی رات، مدینے کی فضا میں عجب سا بوجھ لٹک رہا تھا۔ ہوا چلتی تو لگتا جیسے کوئی دکھ بھری سانسیں لے رہا، اور جب رکتی تو دلوں میں ایک عجب سی گھٹن اتر جاتی۔ خندق کے کنارے بیٹھے مسلمان اپنے اپنے سینوں میں دھڑکتے دلوں کو سن رہے تھے۔ دور، بہت دور، دشمنوں کے لشکر کی لشکریں یوں جل رہی تھی جیسے آگ نے آسماں کو چاٹ لیا۔ آج پورا عرب اکٹھا تھا، قریش، قطفان، بنو اسد، بنو سلیم، 10,000 کا لشکر، اور ادھر صرف 3,000 تھکے ہوئے مسلمان جن کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف فکر تھی۔ اگر آج ہم ٹوٹ گئے تو اسلام بچ کیسے پائے گا؟ دشمنوں کے کیمپ سے لوہے کی ٹکراؤ کی آوازیں رات کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ پھر اس سناٹے میں ایک ڈار اٹھی، ایسی ڈار جس نے کئی دلوں کی دھڑکنیں روک دی۔ تلواروں اور نیزوں کی جنکار میں ایک شاہ سوار بہادر آدمی، عمر بن عبدود، نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی۔ اسلحے سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے پر آئے؟ کسی صحابی نے اس للکار کا جواب نہیں دیا۔ سب پر خاموشی طاری ہو رہی تھی۔ بلا عمر بن عبدود جیسے شہسوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرت کر سکتا؟ وہ تو اپنے ایک واد سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا، ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے افوان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشہ میں سریت کر چکا تھا، جس کا دل محبت نزدیک بریز تھا۔ وہ تھے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے عمر بن عبدود کی للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت ان کی طرف دیکھا اور ان کی بڑی جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمر نے دوبارہ مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کی خواہشمند نہیں ہو؟ علی رضی اللہ عنہ دوبارہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجزن فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کا استہزا بڑھتا گیا اور وہ اکیلا معرکہ راز میں اترنے لگا، اپنی تیز تلوار کو لے کر دندانے لگا اور یہ پڑھنے لگا، ان سب کو پکار پکار کے میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ جب میں کن المناجز مقام پر کھڑا، ان کے بہادر بزدل ہو گئے۔ ان سب کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے کوئی جو مقابلے میں آئے؟ جب میں قرن المناجز مقام پر کھڑا، ان کے بہادر بزدل ہو گئے، اور اسی لیے میں ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لپکتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری جو مردوں میں ہوتی ہے، اور جدوس کا اس کی بہترین خصلت ہے۔ جب عمرو بن عبدود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بجلی بن کر گری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہیں وہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خواہ وہ عمرو ہی ہے۔ پھر یہ نوجوان قدم جھکاتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بن عبدود کے قریب پہنچے اور یوں مترنم ہوئے، جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے، جو نیزوں سے ایسی طرف لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ کہ جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے، عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، عمرو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر پوچھا، اے نوجوان، تو کون ہے؟ علی نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔
عمر نے کہا اے بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا اے عمرو تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک بات کی طرف دعوت دے گا تو تو اس کو قبول کرے گا۔ عمروں نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمروں نے ہنستے ہوئے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے بھتیجے کیوں؟ لات کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے کہا لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصے سے پھول گئی اور دانت پسنے لگے۔ اس نے اپنی ہیبت اور عزت کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور وہ آگ کے گولے کی طرح اس کے ہاتھ میں اور اس قریشی نوجوان پر اپنا غیظ غضب ڈھانے کے لیے آگے بڑھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کو نکال دیا۔ عمروں نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی کے ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار اس میں پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار ماری اور گر گئی، جس سے عمر خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر